رات کے 11:30 بجے کا وقت تھا۔ شہر کی سڑکیں سنسان اور خاموش تھیں۔ بارش کی بوندیں آہستہ آہستہ گرتی ہوئی اس ویرانی میں مزید سردی گھول رہی تھی۔ علی، جو ایک فری لانس فوٹوگرافر تھا، بس اسٹینڈ پر کھڑا اپنے دوست کا انتظار کر رہا تھا۔ اس کا دوست حامد گاؤں سے آ رہا تھا اور دونوں نے ایک پرانی ویران حویلی کی فوٹو شوٹنگ کا پروگرام بنایا تھا۔ حامد نے کہا، یہ حویلی صرف دن میں ہی دیکھی جا سکتی ہے، رات کو کوئی وہاں نہیں جاتا۔ علی نے ہنس کر جواب دیا، رات کو ہی تو مزہ ہے، تصویر بھی جاندار بنے گی۔ بارش رکنے پر وہ دونوں حویلی کی طرف روانہ ہوئے۔ حویلی بالکل جنگل کے بیچ میں تھی۔ چاروں طرف کانٹے دار جھاڑیاں اور دروازے پر زنگ آلود کرا۔ لکڑی کے دروازے پر ہلکی سی دستک دینے پر ایک رخت سی آواز آئی۔ کون؟ حامد نے خوفزدہ لہجے میں کہا، ہم فوٹوگرافر ہیں، بس تصویریں کھینچنے آئے ہیں۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد دروازہ خود بخود چڑچڑاتا ہوا کھل گیا۔ سامنے کوئی نہ تھا۔ علی نے کیمرہ آن کیا اور اندر قدم رکھا۔ اندر ٹھنڈک غیر معمولی تھی۔ دیواروں پر پرانی تصویریں، پھٹے ہوئے پردے اور ایک بڑے ہال میں بوسیدہ فرنیچر۔ کونے میں رکھا ایک پرانا پیانو ہوا کے جھونکے سے خود بخود بجنے لگا۔ حامد نے علی کے کان میں سرگوشی کی، یہ عام جگہ نہیں ہے۔ علی نے کہکا لگایا، ڈرپوک کہیں کے۔ لیکن اگلے ہی لمحے کیمرے کے فلیش میں ایک عورت کا عکس قید ہو گیا۔ سفید لباس، لمبے بال اور چہرہ جیسے دھند میں لپٹا ہو۔ علی نے پیچھے مڑ کر دیکھا، وہاں کوئی نہ تھا۔ حامد کا چہرہ پیلا پڑ چکا تھا۔ چلو یہاں سے، حامد چلایا، لیکن علی ضدی تھا۔ جب تک میں اوپر والے کمروں کی تصویریں نہ کھینچ لوں، میں نہیں جاؤں گا۔ وہ دونوں لکڑی کی سیڑھیاں چڑھنے لگے۔ ہر قدم کے ساتھ سیڑھی چڑچڑاتی، جیسے کسی کو ان کی آمد کی خبر دے رہی ہو۔ اوپر پہنچ کر انہوں نے ایک لمبا سا راہداری دیکھا۔ دونوں طرف تمام دروازے بند تھے، سوائے آخری کمرے کے، جس کا دروازہ ہلکا سا کھلا ہوا تھا اور اندر سے سرخ روشنی جھلک رہی تھی۔ حامد نے کہا، علی، یہ آخری کمرہ ہے، لوگ کہتے ہیں یہاں کوئی واپس نہیں آتا۔ علی نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، بس ایک نظر۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی ایک عجیب سی بو ناک میں اٹھی۔ کمرہ خالی تھا، بس فرش پر ایک دائرہ بنا ہوا تھا جس کے اندر موم بتیاں جل رہی تھیں اور درمیان میں ایک پرانی کتاب رکھی تھی۔ علی نے کیمرہ کتاب کی طرف کیا اور فلیش مارا۔ جیسے ہی فلیش ہوا، موم بتی کی لو بجھ گئی اور کمرے کا دروازہ زور سے بند ہو گیا۔ پیچھے سے وہی عورت کھڑی تھی۔ اب اس کا چہرہ صاف نظر آ رہا تھا، آنکھیں سرخ، ہونٹوں پر ایک خوفناک مسکراہٹ۔ اس نے دھیمے لہجے میں کہا، تم نے مجھے جگا دیا۔ علی اور حامد پیچھے ہٹنے لگے، لیکن کمرہ بڑا ہوتا گیا، دیواریں دور ہوتی گئیں، جیسے وہ کسی اور جہان میں داخل ہو گئے ہوں۔ عورت نے ہاتھ اٹھایا اور موم بتیاں دوبارہ جل اٹھی، مگر اس بار دائرے کے اندر ایک خون آلود لاش پڑی تھی۔ وہ لاش خود علی کی تھی۔ علی چیخ اٹھا، مگر آواز باہر نہ جا سکی۔ اگلی صبح گاؤں والے حویلی کے باہر جمع تھے۔ دروازہ کھلا ہوا تھا، مگر اندر صرف حامد بے ہوش پڑا تھا۔ علی کا کوئی نشان نہ تھا، بس اس کے کیمرے میں آخری تصویر موجود تھی، ایک عورت جو سیدھا
लेंस में देख रही थी और इसके हाथ में अली का सर था। कहा जाता है कि आज भी जो भी आखिरी कमरे में जाता है, इसका अक्स हमेशा के लिए वहीं कैद हो जाता है। अगर कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको अगली स्टोरीज सबसे पहले